अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 19 जनवरी 2024 के इख्तिताम पे मुद्दतों के बाद, बहुत अरसे के बाद, पाकिस्तान के बारे में बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट बताने के लिए हैं। वो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हैं कि पाकिस्तान और ईरान बहुत तेज़ी से डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि इस स्टेज पे पाकिस्तान और ईरान बहुत तेज़ी से डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी स्ट्रोक काउंसिल का जो इजलास ख़त्म होगा वहाँ पे क्या एलामिया आएगा, उसका भी मैं जिक्र आपसे करता हूँ। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, मासवा इसके कि रिअफर्म किया गया और अफवाज पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की गई कि उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक मल्टीपल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड काउंटर स्ट्राइक की है और चैनल्स के ऊपर एम्फसाइज किया गया। लेकिन जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि अब से चंद घंटे पहले जब नेशनल सिक्योरिटी का ये इजलास, उससे पहले बल्कि ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत ही सीजनड डिप्लोमेट हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियां के दरमियान एक तफसील टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और ईरान के फॉरेन ऑफिस दोनों के एलामिया और प्रेस स्टेटमेंट्स जो हैं रिलीजेस इशू की गई। पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस की प्रेस स्टेटमेंट थी उसने कहा कि दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि हर किस्म के जो चैनल्स ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, पहले ये कि डी एस्केलेट किया जाएगा और हर किस्म के जो चैनल्स पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं उन चैनल्स को इस्तेमाल किया जाएगा तमाम एंटी टेरर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि किसी किस्म की बदगुमानी, लैक ऑफ ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, बिकॉज बाज़ ज़राए जो पाकिस्तानी नहीं है, मिडिल ईस्टर्न ज़राए हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ईरान ने जब इस हमले से 2-3 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान मिस्टर कोमी पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान को ये बताया गया था कि जैशुल अदल के हवाले से ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जैशुल अदल के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ताहम जो पीआर डिजास्टर ईरान से हुआ कि पाकिस्तानी साइड को ये नहीं बताया गया था कि इन हमलों के बाद ईरानी इसे पब्लिक भी कर देंगे। पाकिस्तानी साइड को ये पता था कि ये पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसकी कुछ थोड़ी सी एविडेंस और सोर्स मैं आपके सामने अभी रखूंगा भी। बहरहाल ये डेवलपमेंट है और इसमें ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान दोनों मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं, यानी पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को तेहरान से विड्रॉ कर लिया था। तेहरान के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में ईरान के थे, जो इस वक्त थे ही, कंसल्टेशन की वजह से ईरान में उनको कहा गया था कि आप वापस ना आएँ। उसके अलावा और जो मल्टीपल लेवल कॉन्टैक्ट्स थे, विजिट्स थे, मीटिंग्स थी, उनको पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। जैसे गवादर और चाबहार पोर्ट के दरमियान कॉपरेशन के हवाले से जो कस्टम्स की और फाइनेंस के लोगों की मीटिंग थी उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन अब ये तमाम राब्ते लगता है कि बहाल हो जाएंगे और दोनों एम्बेसडर्स, ईरान के एम्बेसडर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से एम्बेसडर टू ईरान, बहुत जल्दी अपने मुल्कों में वापस जा सकेंगे। ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं वेट कर रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कमेटी जो है उसका एलामिया क्या आता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए स्पेशली तौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब को, काकड़ साहब स्विट्जरलैंड में थे, डेवोस में थे, जलील अब्बास जिलानी साहब युगंडा के शहर कंपाला में थे, उन्हें वापस बुलाया गया था। और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी स्ट्रोक काउंसिल की मीटिंग हुई। मीटिंग तो बड़ी लंबी हुई, 130 मिनट की ये मीटिंग हुई। उसके अलावा वफाकी काबीना की भी कोई 40-45 मिनट की एक मीटिंग हुई। लेकिन इनके एलामिये और इनके जो डिक्लेरेशन या इनकी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो बहुत देर तक नहीं हुई। और जैसे कि अगर आप कामरान खान साहब के ट्वीट देखें तो वो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि शायद उनका ये ख्याल था कि नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल स्ट्रोक कमेटी है वो इलेक्शन तो हो भी नहीं रहे, पाकिस्तान में सिलेक्शन हो रही है, लेकिन इलेक्शन स्ट्रोक सिलेक्शन फरवरी 2024 जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनको 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 पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बिकॉज मौजूदा सेट्स सर्कमस्टांसिस के अंदर कामरान खान साहब मसलसल ये केस बिल्डअप करते रहे गुज़िश्ता 24 घंटे में कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की अफवाज की बहुत बड़ी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा अंडर द सर्कमस्टांसेस। पुलिस पहले ही कह रही है कि उसके पास नेसेसरी ह्यूमन पर्सोनल ज़राए नहीं हैं, तो अब पाकिस्तान आने की भी ज़राए जब नहीं होंगे तो इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक तवील डिस्कशन हुई और बड़ी पॉजिटिव हुई, तो उसके बाद कामरान खान साहब जो बड़े होपफुल थे, उससे पहले मैं भी उनके ट्वीट्स आपसे शेयर करता हूँ, वो भी कुछ मायूस हो गए। उनको ये लगा कि अब इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और इलेक्शन लगता है कि हो ही जाएंगे। उनके जो ट्वीट्स हैं मैं उनका हैंडल आपको अभी दिखाता हूँ। पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल स्ट्रोक कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे, जो असल में मैटर करते हैं पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर में। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है उसको अक्सर इदारा विदारा कह दिया जाता है, लेकिन आपने देखा ही कि रिसेंटली एक पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए
स्मार्ट जो सहाफ़ी हैं उनकी एक इंसान से मुलाकात हुई। उस इंसान ने कहा कि मैं ही इदारा हूँ। इससे पहले लोग समझते थे क्योंकि इदारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब एक इंसान ऐसा आया, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियन, जिसने बाकायदा मीडिया के ज़रिए मैसेज क्लियर किया है कि भाई इदारा कोई नहीं है, मैं ही सारा इदारा हूँ, मुझे ही इदारा कहते हैं। इस पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप उसको देख चुके हैं। तो बहरहाल इदारे की शक्ल में जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा तीनों सर्विस चीफ, पाकिस्तान एयरफोर्स की चीफ, पाकिस्तान की नेवी की चीफ, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, वहाँ पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन के जो ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर तो थे ही बेचारे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, खैर उनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, असल लोगों का मैंने जिक्र कर दिया है, कैबिनेट के खासे लोग थे, और इंटेलिजेंस चीफ्स ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस चीफ्स भी वहाँ पे DGI, SC और DGIB वगैरह जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे ये रीअसर्ट किया गया कि पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करेगा और उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सकता। बहरहाल यही कुछ कह के वो ख़त्म हो गया। उसकी डिटेल अभी मैं आपसे थोड़ी सी शेयर भी कर देता हूँ, अगर मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त दें। एक चीज़ मैं और आपको और बता दूँ बिफोर आई गो फॉर सर्टन स्क्रीन शेयरिंग, जो मैं एविडेंशरी वैल्यू पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि जो रिएक्शन हुए दुनिया में, उसमें से दोनों मुल्कों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, यहाँ आपको रिएक्शन से पता चलता है कि कौन किसका दोस्त है। कहते हैं ना कि दुश्मन कौन है, सजन कौन है। दोस्त और दुश्मन की अंडर द सर्कमस्टांसेस आपको बड़ी अच्छी तरह से, यानी ईरान और पाकिस्तान दोनों के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें कि इनके दुश्मन कौन है, इनके दोस्त कौन है, रशिया और चाइना दोनों ने बहुत स्ट्रांगली ये डिमांड किया, दोनों ने ऑफर किया कि वो मेडिएशन करने को तैयार हैं। चाइना ने कहा कि अगर दोनों कंट्रीज विलिंग हो तो वो मेडिएशन करने को तैयार हैं, चीज़ों को डीएस्केलेट करना चाहिए, चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी किस्म की बात जो है वो रशिया की फॉरेन पॉलिसी की जो फॉरेन उनकी स्पोक्स पर्सन है मारिया ज़खारोवा, उन्होंने की। रशियंस ने ये भी कहा कि एंटी टेरर काउंटर टेररिज्म के दरमियान में अगर कोई भी हमले हों तो एक दूसरे को बता के वो हमले होने चाहिए। रशिया की स्टेटमेंट इस लिहाज से भी बड़ी सिग्निफिकेंट है कि उसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उनके दरमियान डीएस्केलेशन नहीं होती, उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इससे उनके दुश्मन जो हैं, जो चाहते हैं कि इस खत्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, कयास हो, डिसऑर्डर हो, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए दोनों कंट्रीज़ को फौरी तौर पर रिजम्पशन करनी चाहिए डिप्लोमेटिक प्रोसेस की। यूरोपियन यूनियन ने भी इसी किस्म की चीज़ कही, तुर्की ने भी इसी किस्म की चीज़ कही। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान बहुत तवील डिस्कशन आज ही के दिन में 19 को हुई, जिसको दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन ऑफिसर्स ने एक्नॉलेज किया। उसके हवाले से उन्होंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीजेज जो हैं वो भी इशू की। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी अपने ऑफर किया कि वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मेडिएशन कराने को तैयार हैं। उनको बहुत परेशानी है कि दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके दरमियान पहले कभी हॉस्टिलिटीज़ हुई नहीं, उनके दरमियान में मिसाइल्स का और एम्यूनेशन का एक्सचेंज हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ऑफर्ड हिज ओन ऑफिसर्स फॉर मेडिएशन। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के ज़राए अबलाग की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन था। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया, बाकायदा उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि इससे एक बार फिर पता चलता है पाकिस्तान की काउंटर स्ट्राइक से कि ईरान को खित्ते में कोई भी पसंद नहीं करता। बाय एंड लार्ज अमेरिकन और मगरबी ज़राए अबलाग ने इस मौके को यूज़ किया ये साबित करने के लिए कि ईरान दर हकीकत एक ईवल है, ईरान एक्सेस ऑफ ईवल का मेन पिवट है। हिंदुस्तान को जब कहा गया कमेंट करने के लिए तो उन्होंने कहा कि उनकी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, हमारी सिर्फ एक पोजीशन है, ये ईरान और पाकिस्तान का आपस का मामला है। उन्होंने कहा कि हम इस पर पोजीशन नहीं लेते, ये ईरान और पाकिस्तान का आपस का मामला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें डीएस्केलेशन होनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके बारे में कंसर्न है, उन्होंने कहा इनका आपस का मामला है। ताहम इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है इन केस ऑफ टेररिज्म कि हिंदुस्तान बिलीव करता है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। बड़ी उनकी एक इस किस्म की पोजीशन थी। बहरहाल लेट मी शेयर क्विकली, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई विल शो यू। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। ये है पाकिस्तान ईरान एग्री टू डी एस्केलेट टेंशंस आफ्टर टिट फॉर टैट अटैक्स। दिस इज अल जजीरा, एज यू कैन वेरी वेल सी। और ये स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे, अल जजीरा इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कतर की जो रूलिंग रजीम है और कतर के लोग हैं, उन्होंने कोई ढंग का काम किया है मुस्लिम दुनिया के ऊपर, ये दुनिया पूरी के ऊपर अगर उन्होंने कोई एहसान किया है तो उन्होंने ये इंग्लिश की जो साइट क्रिएट की है और इंग्लिश का टीवी क्रिएट किया है, ये कतर की लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है जो उन्होंने अल जजीरा के शक्ल में दुनिया को दी। अगली इस डेवलपमेंट को देखें, ये बिजनेस रिकॉर्डर की है, ये आपको तमाम पाकिस्तानी अखबारों में मोरलेस मिल जाएगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एब्सोल्युटली इनवायलेबल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी फोरम एक्सप्रेसेस दैट एग्जिस्टिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप डीएस्केलेशन देखते हैं। फोरम एक्सप्रेसेस that existing multiple communication channels between Pakistan and Iran should be mutually utilized to address security concerns in larger interests of regional peace and stability। इसको भी हम बंद कर देते हैं। मैं अब आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। इससे अब ये कामरान खान साहब के बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट हैं। ये कामरान खान साहब का जो ट्वीट है ये कौमी सलामती के इजलास के डिक्लेरेशन से पहले आया है।
قومی سلامتی کے 130 منٹ اور وفاقی کابینہ کے 40 منٹ طویل اجلاسوں کے کلیدی فیصلوں کا قوم سے بھی زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان منتظر. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیچارہ ویٹ کر رہا ہے کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے. فیصلوں پہ مشتمل اعلامیہ کی نوک پلک درست ہونے کے بعد وزیر اعظم کے دفتر سے اعلامیہ جاری ہونا ہے. بڑی ویٹ کر رہے ہیں کامران خان صاحب. ذرائع کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو مروجہ طریقے کے مطابق خاموشی سے احتماد ملے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کامران خان صاحب، اچھا کامران صاحب پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پیوٹل ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے وہ کامران خان صاحب ہیں. اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب یہ ٹیلی ویژن پاکستان میں شروع ہوا تھا، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن 2002 سے، تو اس کے بعد سے کنٹینیوسلی اگر کسی نے اسکرین کو ڈومینیٹ کیا ہے اور کسی نے بہت ہی پروفیشنل انالیسس بھی دیا ہے، رپورٹ کیا ہے اور انالیسس دیا ہے دنیا بھر کی ڈیولپمنٹس کا جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، وہ کامران خان صاحب ہے. لیکن دوسری طرف سے لوگوں کو یہ شک بھی بہت ہے کامران خان صاحب کے ناقدوں کو کہ کامران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے، وہ شاید کامران خان صاحب کی اپنی تھنکنگ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے لوگوں کی کسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھنکنگ ہوتی ہے جس کو کہ کامران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو لے کر آتے ہیں. کیا یہ اسی انسان کی تھنکنگ ہے جس نے ایک صحافی سے ملاقات کر کہا کہ کہیں میں ہی ادارہ ہوں؟ اس نے کہا کہ میں انسان ہی ادارہ ہوں. اس کی تھنکنگ ہے یا کوئی اور گروپ ہے اسی سو کالڈ اسی ادارے کے اندر جو کامران خان صاحب کے ذریعے یہ میسیجز دیتا ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اگر اس میں پتہ نہیں ابھی نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اگر کامران خان صاحب کے اور بھی آپ سارے ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ کامران خان صاحب نے اس ٹویٹس میں گزشتہ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بعد میں کہا کہ ایرانین فورن منسٹر 45 منٹ لانگ کال ویری ری ایشورنگ ہینس الیکشنز آن فیبروری 8. یہاں وہ خاصی مایوسی ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے ساری تھنکنگ آ رہی تھی، یہ اگر ہم اس کو پڑھ سکیں، اگر یہ کھل جائے، لیٹ می سی اگر یہ کھل جاتا ہے، اللہ کرے کھل جائے، کئی دفعہ نہیں کھلتی ہیں چیزیں. اگر الیکشن 8 فروری کو ہونا پتھر پہ لکیر ہی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے ہمارے تمام خدشات غلط ثابت ہوں، ملک کو ایک پرامن آدھا صاف شفاف الیکشن ہی مل جائے اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت اقتدار میں آ جائے تو آج والی قومی یکجہتی قائم رہے، حاکموں ایسی اقتدار میں آئے جس پر قوم اور حزب سو بیسکلی کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مسلسل، اس کے علاوہ بھی ٹویٹس ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، جس میں انہوں نے خاصا ایک کیس بلڈ اپ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے انڈر دس. اچھا یہ وہ ٹویٹ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. یہ محمد علی شبانی جو ہیں، یہ ایڈیٹر ہیں اماج میڈیا کے، جو میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ بیس پبلیکیشن ہے، لندن میں ہے. اس کا سارا فوکس جو ہے وہ عراق، سیریا، ایران کے اوپر ہے. یہ مڈل ایسٹرن ریجن کے ہیں. یا پڑھیں ان کے نمبر آف ٹویٹس میں آپ کو دکھا صرف اس لیے رہا ہوں کہ آپ ان کے ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں. اس پوری سچویشن کے حوالے سے انہوں نے بہت سے سورسز کو ایران کے اندر ان کو ایکسیس ہے ان سے بات کر کے انہوں نے یہ ٹویٹس اپنے لکھے ہیں. تھرڈ ویل انفارمڈ ایرانین سورس سیڈ، یہ تھرڈ ٹویٹ ہے. Well informed Iranian source said Pakistan had been given prior notice of Iran's assault on January 16th. What is claimed to have created a larger crisis is that Tehran didn't communicate to Islamabad that it would make it public. There are indications of PR mess up in Iran. اچھا اب یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مزید طور سے. میں اس کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب آئیں اس کے اوپر ایک مدر آف ڈیولپمنٹس کے اوپر. اس مدر آف ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھیں ذرا. نیتن یاہو، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی طرف چلیں اور آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ حادثہ جو ہے یہ تھرسڈے کو ہوا ہے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو، یہ ہے ٹائمز آف اسرائیل، لیکن یہ آپ کو سارے، اگر آپ نیتن یاہو قوما پیلسٹائن گوگل کریں گے تو آپ کو یہ ہیڈ لائن جو ہے دنیا بھر کے اخباروں میں مل جائے گی، انکلوڈنگ BBC and CNN and New York Times and everything. Netanyahu vows no Palestinian state, attacks Israeli media, denies blindsiding Gallant. یہاں پہ میں کرتا ہوں اسٹاپ شیئرنگ. ٹھیک ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ تھرسڈے کو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک نیشنلی ٹیلی وائز پریس کانفرنس میں، جس کو سارے اسرائیل کے جو لائیو براڈ کاسٹنگ پلیٹ فارمز ہیں، ٹیلی ویژن چینل، اخبارات کی ویب سائٹس، انہوں نے اس کو دکھایا، جس میں ایک بہت ہی اینگری نیتن یاہو نے یہ کہا کہ میں نے امریکیوں کو، پریزیڈنٹ کو، امریکن ٹیمز کو یہ بتا دیا ہے کہ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ پر کوئی پیلسٹینین اسٹیٹ کا کوئی اسکوپ ایگزسٹ نہیں کرتا غزہ کی اس جنگ ختم ہونے کے بعد. اس سے پہلے یہ اچھا اب اور وہ انہوں نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ اس میں نیتن یاہو نے باقاعدہ وہ فریز یوز کیا جو فریز استعمال کرنے پہ
رشیدہ طلیب جو ہے یا طالب جو ہے جو پیلسٹینین اوریجن امریکن کانگریس وومن ہے اس کو سینسر کیا گیا تھا. اس کے بعد ووٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی شخص یہ فریز استعمال کرے گا امریکہ کے اندر, اور سو مچ ہو کہ ٹیسلا میں ایلون مسک کو کہنا پڑا ہے کہ اگر کوئی فریز یہ لکھے گا, وہ فریز کون سا ہے؟ وہ فریز یہ ہے فرام ریور ٹو دا سی پیلسٹائن وڈ بی فری. فرام ریور ٹو دا سی پیلسٹائن وڈ بی فری کی انٹرپریٹیشن امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری یہودی جوئش پاپولیشن کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. حالانکہ اس کی بہت سی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں, جیسے کہ راشدہ طالب نے کہا کانگریس میں کہ یہ ایک ایسپریشنل چیز ہے. اس کی بہت بڑی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو زائنسٹ ریلیجس اسٹیٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پر ایک ڈفرنٹ قسم کا پولیٹیکل فارمولا ہونا چاہیے جس میں یہودی, مسلمان, کرسچنز اینڈ دی ادرز جو ہیں وہ ایمیبلی رہ سکیں ایک ایسی سیکولر اسٹیٹ میں جیسی سیکولر اسٹیٹ امریکہ خود ہے, جیسی سیکولر اسٹیٹ برطانیہ ہے, جیسی سیکولر اسٹیٹ کینیڈا ہے, جیسی سیکولر اسٹیٹ پورے ویسٹرن یورپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اور دنیا میں اگر کوئی واحد ریلیجس اسٹیٹ ہے, میں نے کئی دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستانیوں کو بھنگ پلائی گئی 1947-48 میں, اور 75 برس تک بہت بڑے پاکستانی بے وقوفی میں اس چیز کو دہراتے رہے کہ دنیا میں صرف دو ایڈیولوجیکل یا نظریاتی یا ریلیجس اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان. بھائی اسرائیل ہے ایک ریلیجس اسٹیٹ, پاکستان ریلیجس اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستانی کہیں ٹرکوں میں, بسوں میں, جہازوں میں بیٹھ کے یہاں نہیں لائے گئے تھے. پاکستانی سنز آف سوئل, وہ یہاں پہ صدیوں سے رہتے ہیں, 1000 برس سے رہتے ہیں, لوکل کنورٹس ہیں, وہ کہیں سے آئے نہیں ہیں, وہ یہیں کے ہیں. بہرحال تو اب تو یہ بیسکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, اب یہ ساری چیز کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے وہاں پہ کہا کہ فرام دی سی, انہوں نے کہا کہ جارڈن فرام دا ریور ٹو دا سی, یعنی نیتن یاہو نے اپنی اس ٹیلی وائز پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا مور اور لیس کہ فرام دا ریور ٹو دا سی دیر ول اونلی بی اسرائیل, دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ فرام دا ریور ٹو دا سی. یعنی باقی ساری دنیا کو یہ فریز استعمال کرنے کے اوپر سینسر ہے, وہ سارے فریز استعمال کریں تو وہ خطرناک بات کر رہے ہیں, لیکن اس فریز کو ایکسکلوسیولی یوز کرنے کا رائٹ جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ان کے سارے چیلے چھانٹے جو ہیں ان کے پاس ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو کچھ نیتن یاہو نے کہا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ویڈنسڈے کے دن ڈیووس میں, سوئٹزرلینڈ میں, جہاں امریکہ کے فورن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن موجود تھے, وہاں سعودی عرب کے فورن منسٹر موجود تھے. وہاں بولتے ہوئے اینتھونی بلنکن نے کہا کہ ہم اسرائیلیز کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں ہوگی, جب تک ایک پیلسٹینینز کو پیس نہیں ملے گا, اسرائیل کو کوئی سیکیورٹی جو ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں مل سکے گی. اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی تھریٹن رہے گی, یہی وے فارورڈ ہے. اور اس پہ پھر اس جو فورن منسٹر تھے سعودی عرب کے, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اسرائیل جو ہے وہ ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ کا سولوشن جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے, یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اگر اسرائیل مان جاتا ہے. ذہن میں رکھیے کہ میرا خیال ہے 2002 میں یا 2005 میں سعودی عرب نے باقاعدہ اسرائیل کو, دنیا کو, امریکہ کو آفر کیا تھا کہ ہم پوری عرب دنیا سے اسرائیل کی ریکگنیشن کرا سکتے ہیں اگر اسرائیل ایک وائبل پیلسٹین اسٹیٹ کھڑا کرے, اس کو کھڑا کرنے کا موقع دے. تو یہ ایک نئی پوزیشن نہیں ہے سعودی عرب کی, یہ سعودی عرب کی پوزیشن جو ہے یہ بہت پرانی ہے, اور اس بات کو تقریباً 17 برس جو ہیں, منیمم 17 ایئرز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. لیکن اب نیتن یاہو نے بالکل کہہ دیا. اچھا, نیتن یاہو کی بہت سی ایویڈنس ایسی ہے کہ وہ انہوں نے تھرو آؤٹ کہا کہ پیلسٹین اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی, لیکن یہاں بالکل انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگی. اب اس کے اوپر پھر فوراً وائٹ ہاؤس کا اور امریکہ کا ریئیکشن آیا کہ نہیں ہم ان سے ایگری نہیں کرتے, لیکن امریکہ کا ریئیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں آیا جتنی بڑی بات جو ہے نیتن یاہو نے کر دی ہے, وچ ریزز اے سیریس کوسچنس. اس کے اوپر ایک پوری ڈاکومنٹری ہونی چاہیے وچ ریزز سیریس کوسچن کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز اور انٹیلیجنس کی لیکڈ رپورٹ چھپی, جس میں یہ بتایا گیا کہ 40 پیج کا ایک ڈاکومنٹ اسرائیلی انٹیلیجنس کے پاس ایگزسٹ کرتا تھا کئی مہینوں سے, جس میں ایگزیکٹلی بتایا گیا تھا کہ حماس کا کیا بلو پرنٹ ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا. ہو بہو اسرائیل جو حملہ کیا ہے اسرائیل حماس نے, وہ ایگزیکٹلی اسی قسم کا کیا ہے. کیا یہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کو پتا تھا کہ اس قسم کا حملہ ہوگا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں کیا, پیش بندی نہیں کی, بیکاز وہ چاہتے تھے کہ ایسا حملہ ہو, یہ سب کچھ ہو تاکہ اس کے بعد وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کا پورا فارمولا جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیں. اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہونی چاہیے, لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اب سب ایران کے گرد آپ ساری جو ٹینشنز دیکھتے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی لابی اور زائنسٹ لابی میں کیا پکڑا ہے. ناؤ کمنگ ٹو پاکستان, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی دیر سے میں پاکستان کی طرف ہوں. دیکھیے, نواز شریف صاحب جو حافظ آباد میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب حافظ آباد کے جلسے میں, جہاں باقاعدہ 3 ڈرون ارینج کیے گئے تھے, پہلی دفعہ پی ایم ایل این کے کسی جلسے میں ڈرون نہیں ہوتے, تو 3 ڈرون ارینج کیے گئے تھے, لیکن بہت ہی تھن وہاں پہ کراؤڈ تھا. لوگ کہتے ہیں صرف چند ہزار کا کراؤڈ تھا, بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ تھا. وہاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ اپیئر ہوئے, اور کاڑا سے ان کی کیمپین اسٹارٹ ہوئی تھی جس میں مریم آئی تھی.
اب جب وہ پہلی دفعہ اپیئر ہوئے تو 10 منٹ کی انہوں نے بات کی، نہ انہوں نے PMLN کے کسی سیاسی منشور کی بات کی، نہ انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کی، نہ انہوں نے کہا کہ ایران نے جو کیا وہ غلط کیا، نہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو کاؤنٹر اسٹرائک کی بڑی زبردست کی، رسمی چیزیں لیکن انہوں نے نہیں کی، اور وہ وہاں سے 10 منٹ کے بعد بات کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد اب جو پچھلے چند گھنٹوں میں آج کے دن میں خاریوال جنکشن ہے جو بہت بڑا پاکستان کا تاریخی، وہاں پہ PMLN کا جلسہ تھا، وہاں مریم نواز صاحبہ اکیلی پہنچی اور وہاں نواز شریف صاحب نہیں آئے، اور تھن کراؤڈ بھی بڑا تھن تھا، اور خود کامران خان صاحب کے ٹویٹس میں بھی، مطلب اور بھی بہت سے لوگوں کے ٹویٹس میں یہ ہے کہ حافظ آباد میں بھی اور خانیوال میں بھی، خاص کر کے حافظ آباد میں بالکل ڈسپیشنیٹ کراؤڈ تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی کراؤڈ میں کسی قسم کی کوئی ایکسائٹمنٹ اور جوش اور سینس آف بلیف نہیں تھا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب مسلسل ان سے نعرے لگواتے رہے کہ نیوکلیر کس نے بنایا، نواز شریف، لوگ کہتے رہے دہشت گردی کس نے ختم کی، لوگ آگے سے نعرے مارتے رہے نواز شریف، لیکن نواز شریف جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں تھے۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کے خانیوال کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کی کیا آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اس کو ایک کانٹیکس میں دیکھیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ باوجود ان کی پارٹی کے بہت زیادہ ایفرٹ کے ان کو عوام کی طرف سے پنجاب میں کسی بھی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ PTI والے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ان کی کٹ لگا رہے ہیں، بیکاز جب حافظ آباد سے لوگ باہر نکل رہے تھے، ابھی مریم بول رہی تھیں، ایسی ویڈیوز ہیں میں نے دیکھی ہیں جس میں مریم کی آواز آ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں نوجوان جلسہ گاہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ PTI کے لوگ اپنے کیمرے لے کے موجود تھے، ان کو پوچھ رہے تھے کیوں جا رہے ہیں، ابھی تو مریم بی بی بول رہی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ان کو نہیں سننا، ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے، ووٹ ہمارا عمران خان کا ہے۔ یہ ان آل پروبیبلٹی یہ PR کیمپین ہوگی PTI کی، اس کو انٹرنیٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں انویلڈ ٹریفک، یعنی آپ کسی سائٹ پہ آتے ہیں اور 1 منٹ کے بعد اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ لوگ اس کانٹینٹ کو پسند نہیں کر رہے۔ تو اس قسم کی چیز جو ہے، یہ ہمارے بھائی لوگوں نے ایسی بہت سی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو ہم سب کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا اچھا اندازہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ PTI والے یہ چیز کر رہے تھے، بٹ باٹم لائن یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 2 دفعہ بتا چکا ہوں، کہ ڈپٹی کمشنرز مسلسل یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں پاکستان کے ریولیوشنری گارڈز کو کہ بھائی صاحب جو آپ نے ہمیں نواز شریف صاحب کی سیٹیں کہیں ہر حلقے میں سے نکالنی، وہ خاصی مشکل ہے، بیکاز لوگ بالکل ٹھپا لگانے کو شیر کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو دس کوڈ بی دی بیک گراؤنڈ آف نواز شریف ڈس اپوائنٹمنٹ، لیکن ظاہر ہے یہ حرف آخر نہیں ہے، ابھی دیکھیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ فردر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آئیں تحریک انصاف اور عمران خان۔ عمران خان کو بڑی اچھی اپرچونٹی مل گئی ہے کہ روز ہی ان کو اڈیالہ جیل کے اندر رپورٹرز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کو ایک بار پھر موقع ملا آج کے دن میں، جہاں انہوں نے پہلا تو بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹرم انہوں نے وہاں پہ نکالی، اور انہوں نے کہا کہ ریلو کٹے جو ہیں، یہ جتنے بھی لیڈر ہیں PMLN کے، ان کو اور PDM کے، انہوں نے کہا یہ ریلو کٹے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں دوبارہ الیکٹ کر لو تو ہم دودھ و شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ کہ 16 مہینے کوئی ان سے پوچھے کہ 16 مہینے کے ان ریلو کٹوں کی حکومت نہیں تھی، اس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، انہوں نے کیا اچیو کیا ہے اس 16 مہینے کے اندر؟ پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جس طرح سے کیمپین کرنی پڑ رہی ہے وہ بالکل انپیرللڈ ہے، اور کوئی یعنی انہوں نے کہا کہ عجیب عجیب سے سمبل دیے جا رہے ہیں، عجیب عجیب خوفناک قسم کے نشان لوگوں کو الاٹ کیے جا رہے ہیں، گندے مندے، لیکن اس کے باوجود جو بھی PTI کا کینڈیڈیٹ اپنی کیمپین کا آغاز کرتا ہے اس کے خلاف مقدمے بن جاتے ہیں، FIR کھل جاتی ہیں، اس کو ہراس کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ 8 فروری کو یہ جو ریلو کٹے ہیں ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک چیز انہوں نے اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ پلانز ہمارے پاس بہت سے ہیں، لیکن میں سارے پلانز آپ کو بتا اس لیے نہیں سکتا کہ جو بھی پلان میں بتاؤں گا اس کے خلاف پھر ایک کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، لیکن میرے پاس کچھ آئیڈیاز یا کچھ پلانز ہیں جنہیں میں نے اپنے تک رکھا ہوا۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی اکراس دا کنٹری جو الیکشن کیمپین ٹیمز ہیں وہ اپنے اوپر ایک کیمپیننگ کر رہی ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اور ہر حلقے کے اندر جہاں ایک MLA اور 2 MPA ہیں وہاں ان کی اپنی حکمت عملی اور تدبیر ہے۔ اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں تک تو وہ کمیونیکیٹ کر جائیں گے کہ MLA کا نشان کیا ہے، MPS کا کیا نشان ہے، لیکن جو بہت بڑا چیلنج ان کا ہے ویسے تو دی ایبسنس آف ون سالڈ نشان، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس کو، جیسے میں نے درجنوں دفعہ کہا کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پالیٹکس کو فریگمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو آپ توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ سینکڑوں ہزاروں ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، جہاں پھر شخص اور برادری اور کنبہ اور فیملی اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ٹرائب، یہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ سو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ تقریباً 2400 سے زیادہ ٹکٹ ان سے مانگے گئے تھے، جو سب تحریک انصاف کے لوئلسٹ تھے، ان کے اپنے لوگ تھے۔ 700 کچھ 750 پونے 800 انہوں نے ٹکٹ بانٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1600 لوگ جو ہیں وہ بہت ناراض اور ڈسکنٹنٹ ہیں۔ اب تحریک انصاف کی جو وننگ ٹکٹ ٹیم ہے ان کا جو چیلنج یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے، کیونکہ وہ بھی کہتے پھر کہ میں بھی تحریک انصاف کا ہوں، نشان تو کسی کے پاس ہے نہیں، تو میں بھی تحریک انصاف کا ہوں، ان کو کیسے ریکانسیلیٹ کیا جاتا ہے، راضی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا لوکل ارینجمنٹ ہوتا ہے، کیا الائنس ہوتا ہے، ان کو کیا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے، تاکہ وہ وہاں پہ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ جس بندے کو آپ دینے چلے ہیں ووٹ تحریک انصاف کے نام پہ وہ اصل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اصل کینڈیڈیٹ تو میں ہوں۔ اس کو امیجن کریں کہ ایک لوکل کانسٹیچوئنسی کے اندر جہاں عمران خان کا نام نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، وہاں افیکٹو کمیونیکیشن کرنا
اور الائنس کرنا جو ہے اس میں کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں. لیکن اگر تحریک انصاف اس مرحلے سے گزر جاتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ پوتر ہو کے مطلب اٹ ول ٹرن دس آئرن انٹو اسٹیل اگر وہ اس کمیونیکیشن چیلنج کو گزار لیتے ہیں. اب اس میں ایک ایگزامپل یہ ہے جیسے فار انسٹنس گجرات میں عمران خان نے مونس صلاحی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ٹکٹ کی ساری ڈسٹریبیوشن ان کے حوالے کر دی, کسی اور نے نہیں کی. مونس سے وہاں بہت سے اپنی فیملی کے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, جو مجھے انفارمیشن ملی ہے گجرات سے ریلیٹڈ لوگوں سے, اور پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں, اور بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں ناراض اور ڈسگنٹلڈ ہیں جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مونس کے کینڈیڈیٹس کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے. وہاں مونس صلاحی کی اسکل یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے جو لوگ اس وقت ناراض ہیں اور ان کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, ان سے کیا پولیٹیکل پرومسز کر سکتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. ادروائز یہ پی ٹی آئی کے لیے اکراس دا کنٹری اسی قسم کے بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اسی میں عائشہ رجب نے فیصل آباد سے جو تحریک انصاف کے لیے وہ ڈرا کر گئی ہیں جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا پی ایم ایل این کی طرف سے, اسے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. اب ہم لاسٹ اس پوائنٹ پہ آ جائیں جس کا میں نے ذکر شروع میں نہیں کیا, کہ منسٹری آف انٹیریئر لا جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے, اس نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے, پٹیشن ڈالی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے 22 یا 23 نومبر کا فیصلہ, جہاں انہوں نے جو سائفر کا سیکرٹ ٹرائل تھا اس کو انہوں نے انویلڈ قرار دیا تھا قانون میں, جس کے بعد وہ ٹرائل نئے سرے سے ہونا شروع ہوا. وہ 2 دفعہ آپ کو پتا ہے کہ انویلڈ ہو چکا ہے, 2 دفعہ اس کا ٹرائل نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے, وہ کسی ڈائریکشن میں جا نہیں پا رہا. اور عمران خان کے وکلا اور تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ ان تک لیگل ایشوز نکال کے چیزوں کو لٹکاتے چلے جا رہے ہیں. تو اب منسٹری آف انٹیریئر لا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے, اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے اوریجنل 22 نومبر یا 23 نومبر کے فیصلے کو انویلڈ قرار دینے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ ٹھیک کیا ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ بہت سیکرٹ, اندازہ لگائیں اب کوئی سیکرٹ کیا بچا ہے سائفر کا, لیکن یہاں پر ایسے سیکرٹ ہیں ریاست کے کہ لوگوں کو پتہ چل جائیں گے تو یہ سیکرٹ ٹرائل ہی ہونا چاہیے. چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا ہے, وہاں کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا کس قسم کا بینچ بناتے ہیں. اگر تو اس بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بیٹھ جاتے ہیں مسرت ہلالی صاحبہ کو لے کے, محمد علی مظہر کو لے کے, یا میاں مندو خیل کو لے کے, تو پھر تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی قسم کا فیصلہ آئے گا جیسا کہ بھلے میں آیا. اگر وہاں پہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو, وہاں پہ وہ اطہر من اللہ کو, وہاں پہ وہ عائشہ ملک کو, وہاں پہ وہ منیب اختر کو بٹھاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ آپ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اب تک کی سچویشن ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.